السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز ملتی رہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کہانی کو۔ السلام علیکم چچی۔ وعلیکم السلام زہرا بیٹی، کیسی ہو؟ بڑے دنوں بعد آئی ہو۔ وہ دراصل امی کو ملیریا ہو گیا تھا، بڑی پریشانی رہی۔ جب حکیم جی کے علاج سے فرق نہیں پڑا تو میں اور ابا اماں کو لے کر شہر گئے تھے۔ وہاں 3 دن تک اماں ہسپتال میں داخل رہی۔ ڈاکٹروں نے اتنی توجہ سے علاج کیا کہ اماں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ زہرا نے جواب دیا، میں نے تو سنا ہے کہ شہر کے ہسپتالوں میں ڈاکٹر بیمار بندے کو تو پوچھتے ہی نہیں، بلکہ وہاں تو داخلہ بھی بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ چچی نے حیران ہو کر زہرا سے کہا، ہاں بات تو کچھ ایسی ہی ہے، مگر چچی وہ تمہارا ہونے والا جو جوائی ہے نا، میرا منگیتر غفور، وہ ہسپتال میں چپڑاسی لگا ہوا ہے۔ ڈاکٹر اس کی بڑی بات مانتے ہیں۔ زہرا نے شرماتے ہوئے اپنے منگیتر کا ذکر کیا۔ اچھا، خیر سے پتر غفور شہر کے ہسپتال میں کام کرتا ہے، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ یہ سب کچھ تیری قسمت کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ تو تم سے منگنی ہونے سے پہلے وہ یوں ہی آوارہ گردی کرتا رہتا تھا۔ ماں باپ بیچارے پریشان تھے کہ 10 جماعتیں پڑھنے کے باوجود وہ ایک ہی پتر اور وہ بھی نکما ہے، کوئی رشتہ بھی نہیں دیتا تھا۔ میری نوری کے لیے کئی بار اس کی اماں نے بات کی تھی، لیکن توبہ کرو، نوری کے ابا نے صاف انکار کر دیا تھا۔ چاند ورگی اکلوتی بیٹی ایک لوفر کے پلے باندھ دو اور اس کی حیاتی برباد کرنی تھی کیا؟ لیکن ماں باپ نے کچھ نہ دیکھا اور خدا توکل بیٹی کا رشتہ کر دیا۔ سوہنے رب نے تیری ماں کے دن رات دعاؤں کا اجر دیا، تیرے تو باغ کھل گئے ہیں، اللہ مبارک کرے۔ چچی نے حسد اور رشک کے ملے جلے احساسات کے ساتھ زہرا کے منگیتر کے ماضی کو کھنگالتے ہوئے لمبی چوڑی تقریب کر ڈالی۔ چچی نوری نظر نہیں آ رہی، کہاں ہے وہ؟ زہرا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چچی سے پوچھا۔ اندر کمرے میں لیٹی ہوئی ہے۔ کیوں چچی، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ زہرا نے چچی سے تشویش بھرے لہجے سے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے، بس کہہ رہی تھی کہ سر میں درد ہو رہا ہے۔ میں نے کہا 1 کپ گرم دودھ کا پیالہ پی کر آرام کر لو، ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا نوری آج کھیتوں میں کپاس چننے نہیں جائے گی؟ نہیں ضرور جائے گی، جا کر اسے کہو تمہارے ساتھ کپاس چننے کھیت میں چلے۔ یہ کہہ کر چچی مٹی کے مٹکے سے پانی لینے لگی اور زہرا نوری کے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد زہرا اور نوری اپنی 8-10 سہیلیوں کے ساتھ تھیں اور باتیں کرتے کرتے کھیتوں کی طرف جا رہی تھیں۔ ان سب لڑکیوں کی عمریں 15 سے 18 سال کے درمیان تھیں۔ ان میں سے نوری سب سے نمایاں تھی۔ اس کا قد لمبا تھا، خوبصورت نین نشق، خوبصورت رنگ جس میں ہلکی ہلکی سرخی کی جھلک تھی۔ معمولی سے بد رنگین کپڑوں میں بھی اس کا سراپا بے حد دلکش لگ رہا تھا۔ زہرا نوری کے معاملے میں معمولی شکل و صورت کی تھی، لیکن بے انتہا با اخلاق تھی۔ دونوں سہیلیاں ایک جان اور 2 قلب تھیں۔ دیگر لڑکیاں ان کی بے مثال دوستی پر رشک کرتی تھیں۔ دونوں بچپن سے ہی ایک ساتھ کھیل کود کر بڑی ہوئی تھی۔ جوانی کی حدود میں داخل ہونے کے بعد بچپن کی یہ دوستی نہایت مضبوط ہو چکی تھی۔ دونوں کو ایک دوسرے کے بغیر چین نہ آتا تھا، اگرچہ گاؤں کی باقی لڑکیوں کے ساتھ ان کی اچھی خاصی دوستی تھی۔ ان دونوں کی باہمی دوستی تو زیادہ پرخلوص تھی۔ جب سے زہرا کی منگنی طے ہوئی تھی، نوری بڑی پریشان رہتی تھی کہ اس کی پیاری سہیلی اسے چھوڑ کر شہر چلی جائے گی تو وہ اکیلی رہ جائے گی۔ اس پر زہرا ہنس کر کہنے لگی، تو فکر نہ کر نوری، میں تجھے اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ غفور کا چچا زاد بھی اس کے ساتھ ہسپتال میں کام کرتا ہے، میں اس کے ساتھ تیرا رشتہ طے کروا دوں گی۔ اس طرح ہم دونوں شہر میں بھی اکٹھے ہی ایک گھر میں رہیں گے۔ غفور کہتا ہے کہ اس نے اور اس کے چچا زاد نے مل کر ایک چھوٹا سا 2 کمروں کا کوارٹر ہسپتال کے احاطے میں لے رکھا ہے، جو ہم دونوں کے لیے کافی ہوگا۔ ایک میں تم اور رحمت رہنا اور ایک میں اور غفور رہیں گے۔ ہاں، کھانا پینا ہم اکٹھا رکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ زہرا نے مستقبل کے حسین سپنے میں کھوئی ہوئی نوری سے کہا تو نوری اس تصور سے ہی خوش ہو گئی کہ وہ اب بچپن کی ہم جولی کے ساتھ ہمیشہ ایک گھر میں رہے گی۔ اس وقت بھی وہ دونوں باتیں کرتی دوسری سہیلیوں سے کافی پیچھے چل رہی تھیں۔ باتوں کے دوران اچانک زہرا کہنے لگی، نوری مجھے یاد آ گیا، میں تو اماں کو اس کی دوپہر کی دوائی نہیں دے کر آئی، تم چلو میں اماں کو دوائی دے کر آتی ہوں۔ غفور نے کہا تھا کہ دوائی وقت پر دیتی رہنا۔ یہ کہہ کر زہرا گھر کی طرف واپس چل پڑی، جبکہ نوری اپنی سوچوں میں مگن چلتی رہی۔ دوسری لڑکیوں کی آوازیں اسے نہیں آ رہی تھی۔ وہ تیز چلتی ہوئی کافی آگے چلی گئی، اب تو وہ نظر بھی نہیں آ رہی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، سردیوں کی سنہری دھوپ ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ گاؤں کے مرد و زن کی اکثریت کھیتوں میں کام کاج میں مصروف تھی۔ کپاس کی فصل تیار تھی۔ عورتوں اور لڑکیوں نے موٹے کپڑے کے تھیلے بنا کر کندھوں پر ڈالے ہوئے تھے۔
وہ بڑی پھرتی کے ساتھ کپاس کے پھول چن چن کر تھیلوں میں ڈال رہی تھیں۔ جب تھیلے بھر جاتے تو وہ کھیت کے کنارے میں موجود درخت کے نیچے بچھے ہوئے کپڑے پر اپنا تھیلا خالی کر آتی اور تھوڑا سستانے کے بعد نئے سرے سے کھیت میں جا کر کپاس چننے لگتی۔ نوری پگ ڈنڈی سے گزرتے ہوئے گاؤں کی عورتوں کو کپاس چنتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور اپنے کھیت کی جانب بڑھ رہی تھی جہاں اس کی سہیلیاں کپاس چن رہی تھیں، مگر اپنی سوچوں کے تانے بانے میں الجھی وہ چلتی گئی۔ اسے احساس ہی نہ ہوا کہ انجانے میں وہ اپنا اصل راستہ چھوڑ کر پرانے قبرستان کی طرف جانے والے راستے پر چل رہی ہے۔ یہ قبرستان بہت قدیم تھا، اب تو مردوں کو دفنانے کی بھی گنجائش نہیں رہی تھی۔ اس قبرستان کے بارے میں بڑی عجیب و غریب باتیں مشہور تھیں۔ لوگ کہتے تھے کہ قبرستان کی طرف جانے والے راستے کے قریب واقع بڑے پیپل کے درخت کے نیچے جنات کا بسیرا ہے۔ یہ درخت اس قدر گھنا اور قدیم تھا کہ گاؤں کے بہت زیادہ عمر رسیدہ لوگوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ قبرستان میں اس پیپل کے درخت کو کس نے اور کب وہاں لگایا۔ اس درخت کی گھنی شاخیں چاروں طرف سے پھیلی ہوئی تھی اور زمین کی طرف جھکی ہوئی تھی کہ ایک نیچے بڑا سا کمرہ بن گیا تھا۔ پیپل کے درخت کے تنے کے چاروں طرف مٹی کا چبوترا بنا ہوا تھا۔ اگر دوپہر یا رات کو کوئی عورت یا مرد بھول کر اس درخت کے قریب چلا جاتا تھا تو جنات اس پر حاوی ہو جاتے تھے اور بڑی مشکل سے اس کا پیچھا چھوڑتے تھے۔ نوری نے ان جنات کے بارے میں کئی قصے سن رکھے تھے، اس لیے وہ کبھی اس قبرستان میں نہیں جاتی تھی۔ جانا تو دور کی بات، وہ اس طرف دیکھتی بھی نہیں تھی، خاص کر اس وقت سے جب ایک مرتبہ اپنی بہن کے ساتھ جاتے جاتے اس کی نظر قبرستان کی طرف پیپل کے درخت پر پڑی تھی اور اس نے دیکھا تھا کہ پیپل کے درخت کے نیچے سے کالے کپڑوں میں ملبوس انتہائی خوبصورت قدامت عورتیں برآمد ہوئی۔ نوری حیرت سے منہ کھولے ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ تینوں عورتیں پھر نوری اور اس کی بہن کی طرف بڑھی اور پلک جھپکتے میں ان کے قریب آ گئیں۔ اس سے پہلے وہ عورتیں ان کو کوئی نقصان پہنچاتی، نوری نے گاؤں کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس کی بہن بھی پیچھے پیچھے دوڑتی آ رہی تھی اور اس سے پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا نوری، گھر واپس کیوں جا رہی ہو؟ کھیتوں میں چلو، اماں ناراض ہوگی۔ اصل میں نوری کی بہن نے ان عورتوں کو نہیں دیکھا تھا، مگر نوری اس قدر ڈری ہوئی تھی کہ وہ بے تحاشا بھاگتی چلی گئی۔ گھر پہنچ کر وہ بے سدھ ہو کر نیچے گر گئی اور پھر کئی روز تک بخار میں مبتلا رہی۔ اس دن شام کا وقت تھا اور جمعرات کا دن تھا۔ نوری کھیتوں میں سے چارہ کاٹ کر اپنی دھن میں مگن گیت گنگناتے چل رہی تھی۔ پھر اسے اچانک محسوس ہوا کہ جیسے اس کے قدم بے حد بھاری ہو رہے ہیں اور پھر اسے یوں لگا جیسے کوئی غیر مرئی طاقت اسے کھینچ کر قبرستان والے پیپل کی طرف لے جا رہی ہو۔ پھر جیسے ہی نوری نے اس جانب چلنا شروع کیا تو اسے اپنے جسم اور قدموں میں توانائی سی محسوس ہوئی۔ اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ کب پیپل کے درخت کی شاخوں سے بنے اس کمرے جیسی جگہ پر پہنچ گئی۔ نوری کو وہاں پہنچ کر ایک حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ وہاں ایک گول سی کشادہ جگہ بنی ہوئی تھی، جیسے صاف ستھرا کوئی روشن کمرہ ہو۔ سامنے درخت کی چاروں طرف اینٹوں کا ایک چبوترا بنا ہوا تھا اور اس چبوترے پر ایک انتہائی خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا تھا، جس کے بال انتہائی خوبصورت اور سنہرے تھے۔ چہرے کی رنگت سرخ اور اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ایک عجیب سی مقناطیسی چمک تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ان میں سے شعاعیں نکل رہی ہوں۔ آؤ، آ جاؤ نوری، میں تو تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس نوجوان کی دلکش آواز نوری کے کانوں سے ٹکرائی تو نوری کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اس کے چہرے پر نظریں جمائی اس کی جانب بڑھتی چلی گئی اور اس کے قریب ہی چبوترے پر بیٹھ گئی۔ نوجوان نے نوری سے جو بھی پوچھا، جواب میں نوری نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تو نوجوان نے اپنا ایک ہاتھ فضا میں بلند کیا اور اسی لمحے میں ایک پلیٹ آ گئی جس میں مختلف قسم کی مٹھائیاں سجی ہوئی تھی۔ نوجوان نے ایک مٹھائی کا ٹکڑا اٹھایا اور نوری کی جانب بڑھایا تو اس نے بنا جھٹکتے ہوئے وہ ٹکڑا منہ میں ڈال لیا، جو اس کے منہ میں جاتے ہی گھل گیا۔ مٹھائی کا ٹکڑا ایسا تھا کہ نوری نے آج تک ایسی مٹھائی نہیں کھائی تھی۔ وہ نوجوان مٹھائی کھلانے کے ساتھ ساتھ اپنی خوبصورت آواز میں باتیں بھی کر رہا تھا۔ اس نے نوری کو بتایا کہ وہ اکثر کھیتوں میں آتے جاتے دیکھتا تھا اور تب ہی اسے چاہنے لگا تھا۔ آج دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے خود کو اس پر ظاہر کر دیا تھا۔ اس نے صاف صاف بتا دیا تھا کہ وہ قوم جنات سے تعلق رکھتا ہے اور اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ نوری کو ہمیشہ چاہتا رہے گا۔ نوری دنیا سے بے خبر نہایت دلچسپی سے نہ صرف اس کی باتیں سن رہی تھی بلکہ اس کی شخصیت سے متاثر ہو کر اسے پسند بھی کرنے لگی تھی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ جنات میں بھی اس قدر خوبصورت ہوتے ہیں۔ اس نے تو سن رکھا تھا کہ جن بہت زیادہ بد شکل اور خوفناک ہوتے ہیں اور انسانوں کو چاہنا اور پسند کرنا تو دور کی بات، وہ تو جس انسان پر حاوی ہو جاتے ہیں اس وقت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے جب تک کوئی عامل اس سے نجات نہ دلائے اور جب تک کسی اور جن کے ہاتھوں مارا نہ جائے۔ مگر یہ تو نرالا تھا، یہ نوری کو مٹھائی بھی کھلا رہا تھا اور اس سے میٹھی میٹھی محبت بھری باتیں بھی کر رہا تھا۔ اسی کیفیت میں جب کافی دیر ہو گئی
تو نوری کو جیسے ہوش آ گیا تو اچانک سے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، میں نے اب اپنے گھر جانا ہے، گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے، باہر تو اتنا اندھیرا پھیل گیا ہے کہ میں اکیلی کیسے جاؤں گی؟ تم فکر نہ کرو، میں تمہیں ابھی چھوڑ آتا ہوں، نوجوان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ جب وہ کھڑا ہوا تو نوری کو ایک حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس نے سنا تھا کہ جنات کے قد تو بے حد لمبے ہوتے ہیں، جبکہ اس کا قد تو ایک معمولی آدمی کے قد سے بھی چھوٹا تھا۔ تم میرے ساتھ نہ جاؤ، کوئی دیکھ لے گا، نوری نے گھبرا کر کہا۔ ارے بے وقوف، تمہارے علاوہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، نوجوان نے مسکرا کر کہا۔ اچھا، اللہ حافظ۔ جیسے ہی نوجوان نے یہ الفاظ کہے تو نوری نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر کے دروازے میں کھڑی ہے۔ ابھی شام کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ گھر میں داخل ہوئی تو اس کی ماں باہر آنگن میں ہی کھڑی تھی۔ کہاں تھی نوری تو؟ اتنی دیر لگا دی تو نے، اور چارہ کہاں ہے؟ گھنٹوں کے بعد آئی تو چارہ کاٹ کر بھی نہیں لائی، اب میں بھینس کو تیرا سر ڈالوں گی؟ ماں نے نوری کو دیکھ کر غصے کے عالم میں کہا۔ تو نوری کو یاد آیا کہ چارے کا گٹھا تو وہ پیپل کے درخت کے پاس ہی بھول آئی تھی، اور اگر ماں کو اصل بات بتاتی تو وہ اس کا گھر سے نکلنا ہی بند کر دیتی۔ اس نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ لگایا اور اندر کوٹھرے میں جا کر چارپائی پر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر کے اس خوبصورت نوجوان کے بارے میں سوچنے لگ گئی جو جن کی بجائے کسی ملک کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ اب اکثر ایسا ہوتا کہ وہ پیپل کے درخت کے پاس چلی جاتی جہاں اس کے خوابوں کا شہزادہ اس کا منتظر ہوتا تھا۔ وہ نوری کو طرح طرح کی مٹھائیاں، پھل اور لذیذ کھانے کھلاتا، اس سے محبت بھری باتیں کرتا، جیون بھر اس کا ساتھ نبھانے کا عہد کرتا۔ تو نوری گھبرا کر کہتی، تم جن زاد ہو اور میں انسان ہوں، ہمارا ملن کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ لاپرواہی سے کہتا، بے شک ہماری شادی ممکن نہیں ہے، مگر ہم دونوں اسی طرح ملتے رہیں گے کیونکہ ہماری محبت پاکیزہ ہے۔ میں تمہارے دیدار کا پیاسا ہوں، تم سے باتیں کرنا اور چند لمحوں کے لیے ہی ملنا میرے لیے کافی ہے۔ تم میری ہو اور سدا میری ہی رہو گی، دنیا کی کوئی طاقت تم کو مجھ سے جدا نہیں کر سکتی۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری زندگی تو ایسے نہیں گزر سکتی۔ آج کل میرے رشتے آ رہے ہیں، شاید جلد ہی میری شادی ہو جائے گی، پھر ہم کیسے مل سکیں گے؟ نوری نے فکر مند لہجے میں پوچھا۔ کس کی جرأت ہے جو تم سے شادی کرنے کی کوشش کرے؟ میں کبھی بھی تمہارا رشتہ نہیں ہونے دوں گا، نوجوان نے تہش میں آ کر کہا۔ نوری خاموش ہو گئی۔ اس جنزادے نے نوری کو اپنا نام رستم بتایا تھا۔ رستم کی محبت میں رفتہ رفتہ نوری کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ زیادہ تر تنہا رہنے کو ترجیح دیتی، رستم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اسے بلا لیتی، پھر دونوں بیٹھے باتیں کرتے رہتے۔ جب کوئی ان کی جانب متوجہ ہوتا تو یہی سمجھتا کہ نوری اکیلی اپنے آپ سے باتیں کر رہی ہے، کیونکہ رستم کسی کو نظر نہیں آتا تھا۔ اس روز بھی نوری شروع میں اپنی ہم جوڑ زہرا اور دوسری لڑکیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ زہرا اس سے مسلسل باتیں کرتی جا رہی تھی، اپنی دہن میں نوری سے بولے جا رہی تھی، کیونکہ اس کی شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی تھی۔ شادی کے سلسلے میں ہونے والی تیاریوں کی تفصیل نوری کے نوش گزار کر رہی تھی۔ ہائے ہائے زہرا، تو کس سے باتیں کی جا رہی ہے؟ اس کے دائیں طرف چلنے والی سہیلی نے زہرا کو تیز تیز بولتے دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ ارے میں نوری سے بات کر رہی ہوں، زہرا نے اطمینان سے کہا۔ نوری تو اب ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ دوسری سہیلی کی بات سن کر زہرا نے ادھر ادھر دیکھا تو بولی، یہ نوری کہاں رہ گئی؟ ابھی تک تو ہمارے ساتھ تھی اور میرے ساتھ چل رہی تھی اور میری باتوں کے جواب بھی دے رہی تھی، مگر اب غائب ہو گئی ہے۔ مجھ سے چچی نے کہا تھا اسے ساتھ لے کر آیا کرو، اسے اکیلا نہ چھوڑا کرو۔ میرا خیال ہے ہمیں یہاں کچھ دیر اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ لیکن حقیقت میں نوری اپنے جن عاشق کے پاس جا چکی تھی۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید کہانی والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیجیے۔ شکریہ۔